بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشن لائٹ چینل کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میرے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ اور آخرکار باربرا لار کی ایک ایسی قسط دیکھنے کو ملی جسے دیکھنے کے بعد دلرش ایرطغرل والی فیلنگ آ رہی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ باربرا لار ڈرامہ سیریز نے سٹارٹ بہت سلو لیا تھا اور 5 قسطیں تو کہانی سمجھنے میں لگ گئی تھیں، مگر ڈرامے کو سمجھنے میں اتنی قسطیں تو لگ ہی جاتی ہیں۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ رائٹر بدلنے کی وجہ سے ابھی ڈرامے کے کسی کردار سے جان پہچان پیدا ہی ہوئی ہوتی تھی تو اسی دوران وہ کردار ڈرامے سے نکال دیا جاتا۔ لیکن اب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ باربرا لار ڈرامہ سیریز سیٹ ہو چکی ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ اب اس ڈرامے میں وہ کردار شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں جو تاریخ میں بھی تھے، مثلاً پیری رئیس کا کردار اور جزیرہ روڈز کے نائٹس۔ اور کیا میرے ویورز یہ بات جانتے ہیں کہ پیٹرو کا کردار جو باربرا لار میں دکھایا جا رہا ہے یہ بھی ایک اصل تاریخی کردار ہے؟ آپ میں سے جو لوگ اس کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اور ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم قسط نمبر 13 میں آنے والے واقعات کے علاوہ قسط نمبر 12 میں کچھ اہم باتیں ہیں جن کے بارے میں آپ لوگوں کو تاریخی طور پر بتانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ حقیقی معنوں میں ڈرامے کا صحیح لطف اٹھا سکیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ڈراموں کو تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے لوگ ہی دیکھتے ہیں، تو ان کے علم میں ایسی معلومات کا آنا ضروری ہے۔ قسط نمبر 12 میں پیڈرو نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی، مارے نوسترم۔ یہ وہ نعرہ ہے جو پیڈرو لگاتا ہے، تو ناظرین اکرام یہ بھی ایک تاریخی نعرہ ہے۔ یہ ایک مشہور قدیم رومن اصطلاح ہے جو کہ بحیرہ روم اور اس کے آس پاس رہنے والوں کی تھی، اور یہ نعرہ تب زیادہ استعمال کیا گیا تھا جب یورپی اقوام کا سامنا مختلف بحری جنگوں میں خیر الدین پاشا سے ہوا کرتا تھا، اور ڈرامے کے رائٹر نے اس نعرے کو بڑے گہرے معنوں میں بروقت استعمال کیا ہے۔ جبکہ ناظرین اکرام، قسط نمبر 12 میں 2 سین ایسے ہیں جن کا اگر میں اپنی ویڈیو میں ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی۔ پہلا سین وہ ہے جس میں عروج الیاس کو بچاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہی اندازہ تھا کہ الیاس کو دلرش ایرطغرل والے انداز میں بچایا جائے گا، اور وہی ہوا۔ لیکن یہ سین مجھے دلرش والے انداز سے کہیں بہتر لگا، وہ اس طرح کہ یہ سین لاجیکل تھا۔ دلرش ایرطغرل والے سین میں ایرطغرل قلعہ پر چڑھ کر تیر پھینکتا ہے، تو ایرطغرل قلعے میں کیسے داخل ہوا اور سپاہیوں کی نظر بچا کر قلعے میں اتنی بلندی پر کیسے چڑھ کر اس نے تیر برسا دیا، ڈرامے میں اس کی کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ ہاں، البتہ سین بہت مزے کا تھا۔ لیکن باربرا لار کے سین میں سادگی اور لاجک تھی کہ عروج رئیس نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے تیر برسایا جس سے الیاس کی رسی ٹوٹ گئی، اور اگر تیر نہ برسایا جاتا تو ایسی صورت میں دوسرا آپشن خنجر کے استعمال کا تھا۔ اس کے علاوہ اس سین میں بیک گراؤنڈ میں جو نشید تھا اس نے ایک عجیب سا سما پیدا کر دیا تھا۔ جبکہ ناظرین اکرام، دوسرا سین پیڈرو اور اس کی بہن کا تھا، جس میں ماریا پیڈرو سے اس جملے کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے کہ تم نے یہ جملہ کہاں سے یاد کیا۔ یہ سین دیکھ کر بے اختیار آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل میں پیڈرو کے لیے خواہ ہی ایک ہمدردی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اگر ناظرین اکرام بات کریں نیو انٹریز کی، تو ان میں جزیرہ روڈز کے نائٹس کی انٹری سب سے زبردست ہے، کیونکہ ان کے آنے کے بعد واضح ہو گیا ہے کہ اب الیاس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور اس کی ہو سکتا ہے کہ ایستر سے شادی نہ ہو پائے۔ جلد ہی عروج کا جزیرہ روڈز کے نائٹ سے آمنا سامنا متوقع ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ عروج کی قید کا وقت قریب آ گیا ہے، کیونکہ ناظرین اکرام اس وقت ڈرامے کا سینیریو یہ ہے: پیڈرو روڈز کے نائٹس کا کمانڈر بن چکا ہے، خضر اپنے بھائیوں سے دور ہے اور جزیرہ مرڈلی کی طرف جا رہا ہے، جبکہ الیاس کی شادی کی بات چل رہی ہے، اور جلد ہی عروج کے پاس اب اپنی کشتی ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ اب پیڈرو اور عروج کے درمیان جلد ہی ایک سمندری لڑائی ہو کر رہے گی۔ یہ تمام واقعات اشارہ کرتے ہیں اس واقعے کی طرف جو کہ باربروسا برادران کی تاریخ میں زندگی بدلنے والا واقعہ ہوگا، یعنی الیاس کی شہادت۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ ڈرامے میں جلد دکھایا جائے گا، یا یہ وقت آنے سے پہلے الیاس کی شادی دکھا کر ڈرامے کو مزید لمبا کیا جائے گا؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ الیاس کی شادی کا معاملہ اس کی موت پر ختم ہوگا، لیکن آپ لوگوں کو یہ بات بتانا ضروری سمجھوں گی کہ بے شک الیاس کی موت ہمیں دکھی کرے گی، لیکن یہ واقعہ کہانی کا ٹیمپو بڑھا دے گا، اور اگر اسے لمبا کیا گیا تو کہانی کا سارا مزہ خراب ہو جائے گا۔ ویسے بھی خیر الدین پاشا کی لکھی ہوئی کتاب جس کا نام خیر الدین باربروسا کی یادداشتیں ہے، اس میں ان کے بھائی الیاس سے متعلق صرف یہی تفصیل موجود ہے کہ وہ عروج رئیس کے ساتھ جزیرہ روڈز کے نائٹ سے لڑتے ہوئے شہادت پا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیاس کی موت ایستر سے شادی سے پہلے دکھائی جاتی ہے یا پھر بعد میں۔ لیکن ناظرین اکرام، کچھ بہت بڑی تاریخی غلطیاں ہیں جو اس ڈرامے میں ہو رہی ہیں۔
ان میں سے پہلے نمبر پر تو یہ غلطی ہے کہ عروج کو سلطنت عثمانیہ سے قریب اور مملوکوں سے دور دکھایا جا رہا ہے، جبکہ ناظرین اکرام عروج رئیس اصل تاریخ میں سلطنت عثمانیہ سے کسی بھی قسم کی ڈیل کرنا ناپسند کرتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ جب عروج رئیس نائٹس کی قید میں تھے تو انہوں نے عروج کو 2 سال بعد قید خانے سے اس لیے نکالا کہ چونکہ عروج مضبوط جسم اور قد کاٹ کے مالک تھے تو ان سے کشتی پر کام کروایا جائے۔ لیکن سلطنت عثمانیہ کے اس وقت کے سلطان، جن کا نام سلطان سلیم تھا، ان کے بھائی شہزادہ کورکت کی عادت تھی کہ وہ ہر سال مسلمان قیدی خرید کر آزاد کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اس سال جو قیدی آزاد کیے ان میں عروج رئیس بھی تھے۔ اسی وجہ سے عروج رئیس ان سے بے حد محبت کرتے تھے، اور جب سلطان سلیم نے اپنے بھائی شہزادہ کورکت کو قتل کروایا تو عروج رئیس نے مرتے دم تک سلطنت عثمانیہ سے کسی بھی قسم کے معاملات نہیں کیے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، ڈرامے میں یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ عثمانی اس وقت بحیرہ روم کے مالک تھے اور اسکندریہ میں داخل ہو چکے تھے، جبکہ دونوں میں سے ایک بھی بات تاریخی نہیں ہے۔ ڈرامے میں تمام بھائیوں کو عثمانیوں کے لیے خدمات انجام دیتا دکھایا جا رہا ہے، حالانکہ خیر الدین اور عروج نے سب سے پہلے مملوکوں کے لیے خدمات سر انجام دی، خاص طور پر مملوک سلطان کانسو غوری، جو کہ اس وقت پرتگالیوں اور بحری قزاقوں کے حملے سکندریہ اور بحیرہ احمر میں روکنے کے لیے محنت کر رہے تھے۔ لیکن بہرحال ڈرامہ بہت اچھا جا رہا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ میرے ناظرین کو تاریخی حقائق بھی معلوم ہونے چاہیے اور ڈرامہ دیکھتے ہوئے وہ اصل تاریخ سے واقف ہوں۔ اور ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مزے کی بات آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ڈرامے میں جو نقشہ دکھایا گیا ہے اس میں بھی کچھ غلطی ہے۔ اسکرین پر جو نقشہ آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ وہ ہے جو الخوارزمی نے بنایا۔ الخوارزمی نے زمین کا کرہ ناپا اور دنیا میں خشکی کے حصوں کو 7 خطوں میں تقسیم کیا، اور یہ جو تصویر آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ وہ نقشہ ہے جو پیری رئیس نے بنایا تھا۔ انہوں نے بر اعظموں کو شناخت کیا اور عثمانی عربی زبان میں ان جگہوں کے نام لکھے اور دوسری تفصیلات لکھی، مگر باربرس لار میں جو نقشہ دکھایا جا رہا ہے اس میں انگریزی زبان لکھی گئی ہے۔ TRT کو ان باریکیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے یہ غلطی بڑی کیوٹ سی ہے اور بالکل ویسی ہی غلطی ہے جیسے درلش میں آرتک بے ٹیکفور ایرس کے قلعے میں اہم کاغذات کی چھان بین کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سین میں جو صفحہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس پہ اردو لکھی گئی ہوتی ہے، حالانکہ تب تک اردو زبان ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال بڑے بڑے ڈراموں میں ایسی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کوئی ایسی فکر کی بات نہیں۔ اور ناظرین اکرام، ڈرامے میں پیری رئیس کا مضبوط تاریخی کردار بھی شامل ہو چکا ہے، اور اسحاق آقا کے ذریعے خضر کا پیری رئیس سے تعارف بھی کروا دیا گیا ہے، اور خضر اب میڈلی کی طرف سفر کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے پیری رئیس سے ملاقات ہو جائے۔ تو ناظرین اکرام، جس طرح خضر پاشا کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں کیونکہ ان کے سمندری کارنامے اتنے بے شمار ہیں، تو اسی طرح پیری رئیس بھی اسی دور کے وہ شخصیت ہیں کہ ان کے کارناموں کو میں چند الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ آپ صرف ایک مثال دیکھیں کہ پیری رئیس وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے براعظم انٹارکٹیکا کا نقشہ 1513 میں ہی بنا دیا تھا، حالانکہ یہ وہ براعظم ہے جو 1818 عیسوی سے پہلے دریافت ہی نہیں ہوا تھا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔